بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو لوگ پیچھے کھڑے، میں ان سے درخواست کر سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آپ بھی تھوڑی دیر تشریف رکھیں، انشاءاللہ کوئی خیر کی بات آپ بھی سنیں گے۔ یہ میں ابھی جن لوگوں کے نام نکلے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد ہو کہ اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ یہ نام تو اب یہاں پہ بیلٹ میں نکلے، ان کا نام نکلا، لیکن یہ آج نہیں طے ہوا ان کا حج پہ جانا۔ ان کا حج پہ جانا اس دن طے ہوا تھا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے خانہ کعبہ تعمیر کروایا تھا۔ خانہ کعبہ جب تعمیر ہو گیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو منتخب فرمایا، مرد، عورت اور بچہ، تاکہ تینوں کا ہی کنٹریبیوشن رہے قیامت تک، کیونکہ ہم نے اسی طرح چلنا ہے۔ پورا معاشرہ مکمل ہوتا ہے مرد، عورت اور بچے سے۔ عورت کے بغیر معاشرہ کچھ بھی نہیں، مرد کے بغیر معاشرہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تینوں لازم و ملزوم ہے۔ جن کے بچہ نہیں ہوتا ان کو پوچھیں کہ بچہ کیا چیز ہوتا ہے۔ تو یہ 3 لوگوں کو منتخب کر کے اللہ نے کہا کہ میرا گھر بناؤ۔ وہ پہلے چونکہ قربانی، تو اب دیکھو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو پہلے سے طے کرتے کہ یہ جگہ میں نے خانہ کعبہ کے لیے منتخب کی ہے، بس یہ خانہ کعبہ یہاں بنے گا۔ نہیں، اللہ نے پیچھے ایک نظام چلایا، وہاں ایک قربانی کا ایک ایسا سلسلہ شروع کرایا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسی قربانی کبھی نہیں ہوئی جیسی قربانی اس وقت اللہ نے اس عورت اور بچے سے لی اور اس بندے سے لی۔ اب میں ابھی میں کل پرسوں آیا عمرہ کر کے، تو میں جب صحیح کر رہا تھا، صحیح کر رہے تھے ہم لوگ، عمرے کی صحیح ہوتی، جب صحیح کر رہے تھے تو اس صحیح کے دوران میرے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، میں نے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنے لوگ جا رہے ہیں صحیح پہ، کتنے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ جو لائٹیں جہاں جلتی ہیں تو کتنے لوگ بھاگتے ہیں، میں کتنے لوگ بھاگ رہے ہیں اور کتنے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، اور کس طرح لاکھوں کروڑوں لوگ یہاں بھاگ گئے۔ تو میں نے کہا آج اگر اماں ہاجرہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کو یہ دکھایا جائے کہ جی آپ نے جو اس وقت قربانی کی تھی اس کی قیمت اللہ نے یہ لگائی ہے، آپ کی اس قربانی جو آپ نے کی تھی اس کی قیمت یہ لگی ہے، یہ لکھو لاکھوں کروڑوں لوگ یہاں بھگوا دیے اللہ نے صرف آپ کی اس قربانی پہ۔ تو میں نے کہا میرے دل کا یہ یقین ہے کہ اماں حاضر کہ میں نے کیا کیا تھا، تو چند دن کی بات ہی ختم ہو گیا، تو یہ میری قیمت لگی ہے کہ اب قیامت تک بھاگ۔ یعنی قیمت کی بھی قیمت کیا ہے؟ قیمت کی بھی قیمت یہ ہے، کیونکہ قیمت لگانے والے کو قیمت لگانے والی ذات اللہ کی ہے، ہم قیمت لگاتے ہیں اپنے حساب سے، اللہ کی قیمت اپنے حساب سے لگتی ہے۔ تو اللہ نے قیمت یہ لگائی کہ اپنی سب سے محبوب ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لائے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ بھی یہاں سے بھاگیں گے ہی تو آپ کا حج ہوگا، کیونکہ ہماری والدہ یہاں، آپ کی ماں یہاں بھاگی تھی، اب اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جو حج کے لیے آئے گا وہ اس جگہ سے بھاگے گا ہی تو حج ہوگا، ورنہ حج۔ یہ میں نے کہا دیکھو اللہ قیمت لگانے والے ہیں۔ اب اللہ نے قیمت کیا لگائی؟ پھر قیمت لگا کے جب وہ ان کو کہا کہ اب خانہ کعبہ تعمیر کرو، وہ چونکہ لمبی بات ہے، وہ تو گھنٹہ اس میں چاہیے بتانے کے لیے کہ کیا 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 انہوں نے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، سنی ہوگی بات، لیکن جو اصل بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 3 لوگوں نے جب اللہ نے کہا کہ اب میرا گھر تعمیر کرو، سب کچھ کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد کہا، اب جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم اب لوگوں کو بلاؤ، حج کے لیے آواز دو۔ اب کالے پہاڑ، بیچ میں چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں وہ جگہ، ایک عورت ایک بچہ، یا اللہ کس کو آواز دوں، کس کو بلاؤں، کون ہے سننے والا، میری سنے گا کون یہاں؟ تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ فرمایا کہ ابراہیم
تمہیں صرف آواز لگانے کے لیے کہا گیا ہے، پہنچانے کے لیے نہیں. تم صرف آواز لگاؤ، پہنچائیں گے ہم. اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے آؤ، تو اللہ نے وہ آواز ساری کائنات میں پہنچا دی. ساری کائنات میں نہیں پہنچی، زمین کو پار کرتے ہوئے، آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عالم ارواح میں پہنچا دی. جن جن لوگوں نے قیامت تک دنیا میں آنا تھا ان سب کو آواز سنائی گئی. اور پھر جس نے اس آواز پہ لبیک کہا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس نے کہا اور جتنی دفعہ کہا اس کو اتنی دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی. کچھ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھڑا دھڑ کرنا شروع کر دیا لبیک لبیک وہ ہر سال ہی حج پہ جا رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے اپنے سامنے، یقین کرو میرے سامنے ایسے لوگ ہیں جن کا گھر کا خرچ بڑی مشکل سے پورا ہوتا مہینے کا، اور 20 تاریخ کو لوگوں سے قرض مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی گھر کا خرچہ ختم ہو گیا. ان کو بھی میں ہر سال حج پہ دیکھتا ہوں. ان کو دیکھ کے میرے دل کا یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ یہاں پیسے سے نہیں آدمی آتا، یہ تو جس نے اوپر آواز لگی دی تھی وہ آیا ہے. تو یہ ہمارا افضال ذوالفقار بھائی جو ہے یہ آج نہیں طے ہوا، اس نے اس وقت لبیک کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پہ، تو آج اللہ نے اس کو قبول کیا. جن دوسرے بھائی کو قبول کیا یہ انہوں نے آواز لگائی ہوئی ہے. تو جو حج پہ جانا چاہتا ہے جا نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو سب پہ فرض نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں، صحت ہے، خرچہ کر سکتا ہے وہ جائے. لیکن جو جانا چاہتا ہے، دل کرتا ہے جانے کو، جا نہیں سکتا، مالی طور پہ کمزور ہے، تو کیا کرے وہ تلبیہ پڑھا کرے. روز ہر نماز کے بعد کہا کرے لبیک اللہم لبیک لبیک لا. تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ میں آپ کو آج حج کے اس موقع پہ ایک ٹپ دے رہا ہوں. یہ ٹپ ہے آپ کو، شارٹ کٹ. تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر جانتے ہیں، اگر چاہتے ہیں حج پہ جانا، تو اللہ بڑی غیرت والی ذات ہے، اللہ ضرور اس کو بلا لے گا جو تلبیہ پڑھنا شروع کر دے گا. یہاں حج، اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ بات بتا دوں. ابھی جو ہمارے مولانا صاحب نے جو آیات تلاوت فرمائی، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ابھی پڑھا نا انہوں نے کہ بہترین حج کون سا ہے. بہترین حج کون سا ہے جس میں گالی گلوچ نہ ہو، جس میں تانے نہ ہو، تانے، جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، وہ بہترین حج ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ جی بہترین حج کیا ہے، بہترین حج کون سا، کیسے پتہ کریں کہ یہ حج ہی بہترین ہے. تو آپ نے فرمایا حج کا بہترین عمل ہے میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا. میٹھا. اب یہ ساری عبادات، نماز، جیسے ہمارے بھائی بھی فرمائے تھے کہ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، پھر یہ ساری عبادات کو اگر آپ تھوڑی سی عقل ہم جمع کر کے اس کو سوچیں تو ان پوری عبادات کا جو مقصد ہے وہ آپ کو اچھے اخلاق نظر آئے گا کہ آپ ہمارے اخلاق کیسے اچھے ہو جائیں. حج خاص طور پہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فحش گوئی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، یہ بہترین حج ہے. صبر، حج اصل میں صبر سکھاتا ہے، صبر. کیونکہ جب بسیں، پتہ نہیں آپ نے کسی نے حج کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو اللہ آپ کو کرائے. جب حج پہ جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو چیز وہاں پہ سیکھنے کی ہوتی ہے، حج کچھ بھی نہیں ہے، عبادت تو کوئی بھی نہیں وہاں. عبادتیں تو تھوڑی کر دی، عبادتیں کم کر دی ہیں حج پہ کچھ نہیں ہے. حج میں صرف یہ یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں آؤ، حج ہو گیا. نکل کے جاؤ اور پہلے دن مینا چلے جاؤ، مینا میں 5 نمازیں پڑھو، پھر عرفات چلے جاؤ.
عرفات میں وقت گزارو، 2 نمازیں کٹھی پڑھ لو، 2 اثر ظہر کٹھی پڑھو، وہاں کٹھی پڑھ کے مغرب سے پہلے وہاں سے نکلو اور مزدلفہ آ جاؤ، مزدلفہ آ کے سو جاؤ، صبح اٹھو، کوئی تہجد نہیں، تہجد بھی اس دن معاف ہے. کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد پڑھی، آپ پہ تہجد فرض تھی، لیکن مزدلفے میں تہجد نہیں پڑھی، وہاں تہجد بھی نہیں ہے. نماز پڑھو، اٹھ کے جناب جاؤ، شیطان کو کنکریاں مارو اور جا کے بال کٹاؤ، قربانی کرو اور جا کے طواف زیارت کرو، حج ختم ہو گیا. یہ حج ہے، اتنا سارا حج ہے. اب اس میں عبادت کو تو کم کیا گیا ہے، لیکن سکھائی کیا چیز گئی ہے؟ سکھائی یہ چیز گئی ہے کس طرح انسان کے اندر، مسلمان کے اندر پیشنس آ جائے، صبر کیسے آئے. کیونکہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج سارا معاشرہ ٹوٹا پڑا ہے، خدا کی قسم ٹوٹا پڑا ہے، معاشرہ بکھر گیا صرف صبر نہ ہونے کی وجہ سے. نہ عورتیں صبر سیکھ رہی ہیں، نہ مرد صبر سیکھ رہے ہیں، کوئی برداشت ہی نہیں کرتا. ذرا سی بات پہ ایک دم آگ بگولا، نبڑ لانگا تنو، نبڑ لانگا، ایک منٹ ایک. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، آپ لوگوں نے، آپ تو سارے آئی ٹی والے ہیں، نیٹ تو آپ کا شعبہ ہی ہے. نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، پاکستان میں ڈائیورس ریشو اس وقت 40% ہو گئی، 40%. پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ صبر نہیں سیکھا. صبر سے معاشرے بنتے ہیں، صبر سے. اب یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، ابھی میرے ساتھ یہ گاڑی چلا رہا تھا، میں آ رہا تھا تو گاڑیاں ایسے وہاں سے نا آگے ایک دم کتنی ساری گاڑیاں کٹھی ہوئی، تو ادھر کر. میں کہا ایک منٹ صبر کرو بیٹا، صبر کرو، صبر کرو، چپ کر کے کھڑے رہو، کچھ نہیں ہوتا، یہ نکل جائیں گے تو پھر چلے جائیں گے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ٹریفک سسٹم بتائے گا کہ صبر کتنا ہے اس معاشرے میں. 10 گاڑیاں اگر کسی چوک میں آ جائیں تو 10 کی 10 ایک دوسرے کے سامنے آ کے ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ کوئی نکلنے نہیں دے رہا کسی کو، کہ میں نکلوں گا پہلے. اور پوری دنیا میں آپ پھر کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں پھر کے دیکھیں آپ، پوری دنیا میں لوگ خود کھڑے ہو کے دوسروں کو گزارنا عزت کی بات سمجھتے ہیں. اور ہمارا واحد معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ، مسلمان ہیں ہم، ہمارا واحد معاشرہ کہتا ہے کہ نکل کے دھاتوں کچھ، میں تو نکل دیکھا کی کرنا، میں دیکھا تم نکلنا کہ میں. یہ پوری زندگی کی عکاسی کرتی ہے یہ چیز. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ یہ حج، عبادات، روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، نماز بے حیائی روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے روکے گی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پہ فرض کیے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کر. پرہیزگاری، پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ پرہیزگاری میری بہنوں، بچوں، میں تمہیں بتاؤں، پرہیزگاری کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے دوائی ڈاکٹر دیتا ہے بیمار کو، اسے کیا کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ اینٹی بایوٹک لینی ہے، لیکن آپ نے ٹھنڈا نہیں پینا، بوتل نہیں پینی، آپ کو گوشت سے پرہیز ہے، اس باتوں سے آپ کو پرہیز ہے، آپ نے یہ میڈیسن کھانی ہے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا، اس کا نام تقویٰ ہے. اور جو تقویٰ پیدا کر لے گا اپنے اندر، تقویٰ کیا؟ کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا، منع ہو گیا. اگر منع ہونا سیکھ لیا، اگر میں نے آپ نے منع ہونا سیکھ لیا تو یقین کرو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ تقویٰ سیکھنے پہ دو اللہ نے کہا ہے کہ میں 2 اس کو انعام دوں گا جو تقویٰ پیدا کرے گا. جو نافرمانی چھوڑے گا اس کو 2 انعام ملیں گے. نمبر 1، جب اس کو کوئی مشکل آئے گی، جب اس کو کوئی تنگی آئے گی تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو مشکل اور تنگی سے نکلنے کا راستہ خود بتاؤں گا، کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا. ابھی میں کوریڈور سے اندر آ رہا تھا تو ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ جی آپ سے ضروری بات کرنی ہے. فرمائیے کہ جی آپ کو دیکھا کہاں میں نے؟ تو ہمارے ساتھ جو وہ کمل تشریف لائی، انہوں نے کہا جی آپ نے نیٹ پہ دیکھا؟ ہاں جی. تو وہ انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ زندگی بڑی بے چین ہے، تو اس کو کیسے، بے چینی کو کیسے دور کیا جائے؟ تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا جی اتنی جلدی بے چینی دور نہیں ہوتی، تھوڑا سا وقت آپ نکالیں تو بتاتے ہیں بے چینی کیسے دور. بے چینی میں آپ کو بتاتا ہوں، بے چینی اصل میں نافرمانی کی ہے.
اب میں ایک دوست کو میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی. ایک دوست کو میں نے کہا تمہارا دوسری شادی کرنے کا پروگرام ہے؟ کہتے جی بالکل نہیں. کوئی اندر کہیں دور کوئی خواہش ہو کہ دوسری شادی کرنی ہے؟ کہہ رہے نہیں، میں نے نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں دوسری شادی کرنے کا، میں اپنی بیوی سے بڑا مطمئن ہوں، مجھے کوئی بالکل 1% بھی چانس نہیں کہ شادی کرنے کا. میں کہا اچھا اب یہ بتاؤ تمہارا تو کوئی ارادہ نہیں شادی کرنے کا، اب جو تمہارا موبائل پڑا ہوتا ہے تمہیں اس بات کی پرابلم ہوتی ہے کہ بیوی دیکھتی ہے یا اٹھا لے گی، کوئی میسج دیکھ لے گی، کیا کوئی پرابلم ہے اس بات کی؟ کبھی سوچا مجھے کوئی پرابلم جو دیکھے؟ میں پرسکون ہوں اس بات سے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ فون چیک کرتی ہے تو کرے، میرے سامنے اس کے پاس پڑا رہتا ہے، وہ دیکھے میسج کس کے آ رہے ہیں کس کے جا رہے ہیں، جو سب دیکھے. میں نے کہا یہی تقویٰ ہے. تمہیں چونکہ شادی کا شوق نہیں ہے لہذا تمہیں بیوی سے کوئی خوف نہیں. اسی طرح اگر آدمی نافرمان نہ ہو تو اسے اللہ سے کوئی خوف نہیں. خوف تو نافرمانی کا ہوتا ہے کہ گڑبڑ کرنی ہے، 2 نمبر کام کرنا ہے، تب تو خوف ہوتا ہے اس کو کہ جی اللہ نے منع کیا تو یہ کیا کروں، اب ہٹتا نہیں. جس نے نافرمانی نہیں کرنی اس کو سکون مل جائے گا، اس کی بے چینی دور ہو جائے گی. بے چینی ہے ہی نافرمانی کی. اب وہ آیا نا کرونا وائرس، کس طرح سارے ملک میں پریشانی پوری دنیا میں پریشانی پھیل. کرونا وائرس کیا ہوگا؟ کرونا وائرس سے کیا ہوگا کہ جی کہیں مر نہ جائیں. تو جس کو کرونا وائرس نہیں ہے وہ نہیں مرے گا. کیا خیال ہے؟ وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کو جب کسی نے زہر دیا تو زہر دے کے ان کو جب بالکل موت حالت بگڑنے لگی ان کی، تو جو اس وقت کے حکیم تھے انہوں نے آگے کہا حضرت آپ کو جو زہر دیا گیا ہے نا، جو زہر آپ کو دیا گیا ہے، یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے، آپ کی موت یقینی ہے اس زہر سے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات بتاؤں. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جس کو یہ زہر نہیں نہ دیا گیا اس کی موت بھی یقینی ہے، اس سے نہیں بچ سکتے. جس کو کرونا وائرس ہو گیا، اگر کرونا وائرس سے یہ مر گیا تو جس کو نہیں ہوا تو اسے نہیں مرنا، اس کی موت بھی یقینی ہے. لیکن کرونا وائرس اللہ نہ کرے کسی کو ہو، اللہ نہ کرے کہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں نا، اگر کسی کو ہو جائیں اور وہ اس پہ صبر کرے کہ بس ہو گیا ٹھیک ہے میں ادھر ہی ہوں، کہیں بھاگے نہ، اس شہر کو چھوڑ کے کہیں بھاگے نہ. حکم دیا کہ جب کسی کو ایسی کوئی بیماری لگ جائے پھر ملک چھوڑ کے بھاگے نہ، کہیں جائے نہ، اس شہر سے ادھر ہی رہے. اور اس امید پہ کہ اللہ مجھے اس کا اجر دیں گے، تو پھر اس کو اس وبا کی وجہ سے اگر موت آ گئی تو وہ شہید مرے گا. اس زمانے میں طاعون ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں طاعون تھا، تو طاعون سے یہاں پہ نا یہاں بغل میں پھوڑا نکلتا تھا. تو ایک صحابی ہیں بڑے مشہور، کو پھوڑا نکلا ہے وہ طاعون کا، تو وہ اس پھوڑے کو ایسے کہا کرتے کہ وہ تیری وجہ سے مجھے شہادت ملے گی، تیری وجہ سے شہادت، اسی سے مرے ہو. ہم گھبراتے، ہم اصل میں موت سے گھبرا رہے ہیں، ایک دم موت آ جائے گی. گھبرا کیوں رہے ہیں موت سے؟ کیونکہ 2 نمبر پارٹی ہے نا، 2 نمبر پارٹی گھبرائے گی موت سے کہ وہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو، ابھی موت آ گئی تو میرے تو ابھی تو سارا کام کیا ہی کچھ نہیں. جس کا صبح امتحان ہے اس نے کوئی تیاری نہ کی ہو تو کیا حال ہوگا، صبح اس کا پیپر ہے، صبح پیپر. یہ ساری عبادات اس لیے ہیں میری بہنوں اور بھائیوں کہ ہماری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں. اور حج جو آخری بتایا، حج صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، ہم لوگوں کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ لیں، خاص طور پہ میاں بیوی. کیونکہ دیکھو عورتوں کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، خدا کی قسم. اگر عورتیں نہ ہو تو بتاؤ کیا ہوگا. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنا، عورتوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ مرد کے ذمے ہے. عورت کو ایڈجسٹ کرنا، عورت کی غلطیوں کو ایڈجسٹ کرنا، یہ مرد کے ذمے ہے. کیونکہ اللہ نے مردوں کو اوپر بنایا نا، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں کے اوپر مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے. تو ذمہ دار کے تو ذمہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میری بیوی یہو جی ہے جی، وہ یہو جی، وہ بیوی یہو جی ہونی ہے.
اس نے ایسے ہی ہونا تھا, تمہیں کہا تھا اس کو ایڈجسٹ کرو, اس کی غلطیوں کو معاف کرو. جو اپنی بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ لے گا یہ معاشرے کا خوبصورت ترین انسان بنے گا. یاد رکھنا, خوبصورت ترین انسان, جس کی قیامت والے دن بیوی گواہی دے دے گی کہ میرے خاوند شوہر کے اخلاق اچھے تھے, اللہ اس کی گواہی کو مان لے گا. کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو عمل تلے گا, یاد رکھنا, سب سے پہلے جو عمل تلے گا وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے کہ بیوی سے کیا کر کے آئے ہو. یہ سب سے پہلے تلے گا. یہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے رہتے ہیں, مردوں کے نہیں بتاتے. اور مردوں کو تو اللہ نے دیا ہی ہے, یہ تو ہے ہی اوپر. اور اب یہ جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں یہ اب جاب بھی کرتی ہیں, دیکھو جاب بھی کر رہی ہیں, گھر بھی چلا رہی ہیں, خامد کو بھی دیکھتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, ماں باپ کو بھی دیکھ رہی ہیں, ساس سسر کو بھی دیکھ رہی ہیں. کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہیں بتاؤ, اور کیا کریں. اب ان کا حق ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے. عورت کا حق ہے, یاد رکھو میرے بھائیوں, میں آپ کو بتاؤں, عورت کا یہ حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, یہ اس کا حق ہے. اور تعریف دیکھو, میں آپ کو اس مثال, سب سے خوبصورت تعریف عورت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس سے اچھی کوئی تعریف آج تک نہ میں نے پہلے کبھی سنی ہے نہ کوئی کر سکے گا. کیا جملہ بولا آپ سے, ایک ہی جملہ, قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جملے بولے کہ ٹھنڈ ڈال دی, ٹھنڈ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, عائشہ جس دن سے میں نے یہ سنا ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی مجھے موت آسان لگنے لگ گئی. سبحان اللہ, سبحان. ہم نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں, ہم کتنے لطیفے چلتے ہیں کہ بیوی تم ہی میری بیوی ہوئے گی, جنت جا کے کرنا کی پھر تو ہی ہونا تو سے. اب بتاؤ, ہماری زندگی بتاؤ اور ہمارے نبی کی زندگی بتاؤ, ہماری بات بتاؤ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤ. کیا میری بہنوں اور بھائیوں, کیا وہ گھر ہے یار, کیا وہ گھر ہے جس گھر میں ایک چھت پہ ایک بیڈ پہ میاں بیوی رہتے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے. یہ بھی کوئی گھر ہے؟ اس سے ورس دنیا میں کیا جہنم ہوگی بتاؤ. اور نفرت کس بات کی ہے؟ صرف برداشت کی کمی ہے. یہ حج سکھاتا ہے, یاد رکھنا, یہ حج برداشت سکھاتا ہے. یہ برداشت کرو, کیونکہ جب بسیں پھنس جاتی ہیں نا, جب بسیں پھنس جاتی ہیں, عرفات سے جب نکلتے ہیں نا مزدلفہ جانے کے لیے, تو اب نکلنا ہے وہاں سے 3 لاکھ بسوں نے یا 2 لاکھ بسوں نے. اب 2 لاکھ بسیں 4-5 سڑکوں سے جا رہی ہیں تو ٹریفک پھنس جاتی ہے. تو ہمارے ایک مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بس پھنس جاتی ہے نا تو پھر نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے, پھر کچھ نہیں ہوتا. کھڑی ہے, کھڑے ہیں, کیا کرو, کر لو, کیا کرنا, مارو ٹکریں بس کو جا کے. یہ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی ہمیں حج پہ بھیجنے کی؟ کہ تم اپنے اندر برداشت پیدا کرو, کیونکہ تمہاری برداشت سے معاشرہ بنے گا, تمہاری برداشت سے شہر بنے گا, ملک بنے گا, انسانیت بنے گی برداشت کرنے سے. پیشنس, ایک انگریزی میں تو پیشنس کہتے ہیں نا, پیشنس. اور پیشنس کیا ہے؟ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا. کل کسی نے مجھے بھیجا, انہوں نے کہا دوسروں سے لڑائی نہ کرنے کے لیے, دوسروں سے لڑائی نہ کرنے کے لیے اپنے آپ سے بڑا لڑنا پڑتا ہے. اگر خود سے لڑنا سیکھ لو تو معاشرے میں لڑائی ختم ہو جائے گی, اور جس معاشرے سے لڑائی ختم ہو جائے گی وہ معاشرہ جنت بن جائے گا. جس گھر سے لڑائی ختم ہو جائے گی وہ گھر جنت بن جائے گا. کیا موت پڑتی ہے ہمیں یہ بات کہتے ہوئے, بیوی کو کہتے ہیں کہ کتنی اچھی لگ رہی ہے تم, اور بیوی خاوند کو کہتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. کیا مصیبت کیا ہے؟ ایک لفظ نہیں بول سکتے. آہستہ آہستہ بولنا شروع کرو, آہستہ آہستہ بولنا شروع کرو. نہیں دل کرتا پھر بھی بولو.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے. اب کیا لقمہ کیوں ڈالنا صدقہ ہے؟ کیا مطلب ہے لقمے کا کہ لقمہ بیوی کے منہ میں ڈال رہا ہے اور ثواب صدقے کا مل رہا ہے؟ کوئی بات تو سمجھ آتی ہے؟ ایک آدمی نے آ کے کہا نا ہمارے ایک مولوی صاحب سے کہ جی میری بیوی بہت لڑاکی ہے. انہوں نے کہا تم اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا کرو. انہوں نے کہا یہ شرم آندی ہے. میں نے کہا واہ، لقمہ ڈالنے شرم آندی ہے؟ بیاہ کرتے شرم نہیں آئی؟ تو اس نے 2-4 دن کی کوشش کے بعد لقمہ بیوی کے منہ میں ڈال ہی دیا تو اس کی بیوی کا منہ کھلا ہی رہ گیا. میں کہا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تو کی کیتا ہے؟ تینوں کی نے کیا؟ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب نے انہوں نے کیا. انہوں نے کہا اللہ اس مولوی دا بھلا کرے، اللہ اس مولوی دا بھلا. اللہ کے نبی نے جو زندگی بتائی ہے وہ زندگی ہم نے ٹرائی ہی نہیں کی، اس سے پہلے ہی ہار ہور گئے ہیں. ہم گوروں کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں، گورے کی زندگی، اور گوروں کے تو گھر بیچاروں کے ہوتے ہی نہیں. ابھی میں جہاز میں پیچھے 8-10 دن پہلے لندن سے واپس آ رہا تھا تو ایک گوری ملی مجھے عورت جہاز میں. میں تھا تو وہ چائے پینے کے لیے میں وہاں پیچھے گیا تو وہ بھی چائے پینے کے لیے آئی ہوئی تھی. تو وہ میرا خیال ہے میں نے اس سے کہا تمہاری ایج کتنی ہے؟ تو ہنسنے لگی، کہتی تم عورتوں کی ایج نہیں پوچھتے تھے. میں کہا پھر بھی تمہاری اسمارٹ عورت ہو، تمہاری ایج کتنی ہے؟ کہتی گیس کرو. اب مجھے تھا پتا کہ یہ کوئی 71 سال کی عورت ہے، بوڑھی عورت تھی. تو میں نے اسے کہا 55. انہوں نے کہا نہیں اپ. میں نے کہا 57. انہوں نے کہا نہیں اپ. میں نے کہا 60. انہوں نے کہا اپ. 70 سال کی بوڑھی عورت تھی. لیکن میں نے اسے کہا کہ تم بڑی ماشاءاللہ ہینڈسم عورت ہو، اسمارٹ عورت ہو. تو اتنی وہ خوش ہوئی، بوڑھی عورت بیچاری 70 سال کی کیا عورت ہوگی، وہ اتنی خوش ہوئی کہ مجھے کہنے لگی کہ یو آر سو گریٹ مین. میں نے کہا اب یہ کسی کو جا کے جس کو کہے گی کہ میں نے ایک مسلمان دیکھا تھا وہ بڑا اچھا تھا، صرف میری اس بات صرف میرا کیا گیا. میں نے صرف خدا کی سبھی سوچ کے کہ یہ کہے گی کہ یہ میں نے مسلمان کو دیکھا تھا، اس نے مجھے اچھا کہا تھا. بس میری اس سوچ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں حسن ایمان ڈال دے. لوگوں کو اچھا کہنا، لوگوں کو اچھا کہہ سکتے، باہر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں اچھا. باہر لوگوں کو کہنا اچھا آسان ہے کہ آپ بڑی حسین لگتی ہیں، کتنی ٹرائیاں کرتے رہتے لوگ. اور اصل یہ جملہ بیوی کو کہنے کا تھا. بھائی مسلمان کی محبت یاد رکھو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے. یہ جو ہے نا لیلا مجنوں اور یہ شیریں، یہ فراڈ ہے سب. مسلمان کی محبت شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. مسلمان کی محبت ہے ہی نکاح کے بعد، اس سے پہلے فراڈ ہے سب. تو یہ بہرحال حج سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ حج جو ہے وہ ہمیں ہمارے کیا درس دیتا ہے. حج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت کیسے بنائیں، اپنا بول میٹھا کیسے کریں، کھانا لوگوں کو کھلائیں، میٹھا بول کیسے بولیں، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں. اگر لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہم نے سیکھ لیا نا تو اس کی ابتدا گھر سے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے. اور آپ نے فرمایا میں تم سب سے بہترین ہوں خود، کہ میں اپنے گھر والوں سے بہترین ہوں. اور گھر والوں سے مراد ماں بیٹی بہن نہیں ہے، گھر والوں سے مراد بیوی ہے. بیویوں سے بہترین ہو جاؤ، بیویاں خامدوں سے بہترین ہو جائیں تو یہ معاشرہ پھر جنت بن جائے گا، جنت بن جائے گا. اور یہی حج کا درس ہے، یہی حج کا سبق ہے. جو حج پہ چلا گیا اس بھی اللہ یہ سبق دے دے، جو نہیں گیا وہ بھی یہاں سیکھ لے. وہ یہاں سیکھ کے اس نیت سے کہ میں نے بہترین مسلمان بننا ہے. اور بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ ہے بہترین مسلمان. بہترین مسلمان کہا اس کو کہ ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. اور فرمایا جو دوسروں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے نفع پہنچائے. یہ تو صرف تکلیف دینے کی بات ہے نا. جو نفع پہنچائے کسی کو، زبان سے لوگوں کو راحت پہنچائے، آپ نے فرمایا کہ یہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی سے ایک درجہ کم رہ جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو حج پہ جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں جا رہے ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے.
اور ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے یہ گواہی دیں کہ یہ بہترین مسلمان ہے، یہ بہترین مسلمان۔ یہی ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں اور یہی ہمارے دین کی تعلیمات ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ اور اللہ کا داڑھی پگڑی سے نہیں آتا، اللہ دل کی صفائی سے آتا ہے۔ جس کا دل صاف ہے، جس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت نہیں ہے، جس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اس کے چہرے پہ اس کا دل کا نور ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، چہروں پہ دل کی عکاسی، چہرے دل کی عکاسی کرتے ہیں۔ جس کا دل صاف ہے لوگوں کی نفرتوں سے، اس کا چہرہ بھی صاف۔ اپنے بچے دیکھیں، چھوٹے بچے دیکھیں، چھوٹے بچے کیسے نورانی ہوتے ہیں، کتنے کیوٹ لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا دل صاف ہے، کسی کے دل میں کسی نفرت نہیں، لہذا چہرے صاف ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ دلوں میں نفرتیں پال 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 کے چہرے بھیانک کرتے ہیں ہم۔ تو ہم اپنے دل صاف کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔